دیکھیے درود اور دیگر عبادات میں چند ایک نمایاں فرق ہیں. ایک تو ہوتی ہے سنت الہی اور ایک ہوتی ہے سنت نبوی. پیغمبر کی جو سنتیں تھیں اس میں واجبات بھی آتے ہیں، ان مستحبات وغیرہ بھی آتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں بہت ساری ہماری عبادات ایسی ہیں کہ جس کا خاص وقت مقرر ہوتا ہے. مثلا آپ نماز یومیہ پڑھتی ہیں، آپ 1 منٹ پہلے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتی، ظہر کی نماز 1 منٹ پہلے اور 1 منٹ بعد نہیں پڑھ سکتی وقت گزرنے کے، تو یعنی قضا ہو جائے گی، وہ گناہگار آپ ہو جائیں گے. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں، جیسے روزے کا بھی ایک خاص وقت ہے، اس کے اندر روزہ جو ہے رکھنا ہوتا ہے. آپ رات میں روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ جو ہے 3 بجے سے رات کی نیت نہیں کر سکتے. اصل تو اسی وقت شروع ہوگا جب طلوع فجر شروع ہوگی، اور 1 منٹ پہلے افطار آپ نہیں کر سکتے. روزے کو واجب جو عبادت کے طور پر ہے. لیکن جو درود ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی خاص وقت بھی نہیں. دیکھیے حج کا بھی ایک خاص وقت ہے، حج مخصوص مہینوں کے اندر ہوتا ہے. آپ رجب میں حج نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ محرم میں حج نہیں کر سکتے، دیگر مہینوں میں نہیں کر سکتے. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، نہ اس کا کوئی وقت معین ہے، نہ کوئی ٹائم فریم ہے اس کا، نہ یہ کوئی قضا ہوتی ہے، ہر وقت یہ ادا رہتی ہے. بہت سی عبادات ہیں، دیکھیے ان سب کی خاص شکلیں ہیں، خاص مناسک ہیں، خاص طریقے سے ان کو کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ باطل شمار ہوتی ہے. جبکہ اس کا کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، بہت سارے الگ الگ طریقوں سے درود جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں بہت سی عبادات دیکھیے اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں. مثلا نماز جمعہ فرادہ اکیلے آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. جبکہ درود جو ہے یہ اجتماعی طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، انفرادی طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہت سی نمازیں ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ واجب نمازیں یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہیں جب تک کہ انسان معذور نہ ہو. اور یہ جو درود کی عبادت ہے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. جو اور عبادات ہیں یہ جناب نجاست کی حالت میں وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسے خواتین ہیں مخصوص ایام میں، اگر وہ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر صرف معاف ہے بلکہ حرام بھی ہے. مثلا وہ نماز پڑھنا بھی چاہیں تو حرام ہوگا نماز پڑھنا. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے نجاست کے عالم میں بھی ہو جاتی ہے. یعنی ہر طرح سے اگر آپ دیکھیں تو خمس کو بھی اگر آپ دیکھیں، خمس جو ہے مثلا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی جو 6 مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی اس کا خمس میں ابھی سے نکال رہی ہوں، نہیں وہ خمس نکلے گا ہی نہیں. بلکہ بیچ میں ایسی جملہ ڈال دیتا ہوں، ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک ملا تھا بینکس وغیرہ کی طرف سے. شروع میں تو وہ گولڈن ہینڈ شیک کہا جاتا تھا، اس کے بعد تو آئرن کک آؤٹ ہونے لگے تھے وہاں سے، بغیر پیسے دیے ویسے ہی نکال دیے جاتے تھے لوگ. تو اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لوگ جب وہ ہوں تو اپنے مرجے کے مطابق اس کا مزید تفصیلات دریافت کر لیں. یعنی تو لوگوں نے کیا کیا کہ مثلا بہت سے لوگوں کو اچھی بڑی بڑی رقمیں ملی تھیں، 1 کروڑ روپے بھی ملے تھے، کسی کو 50 لاکھ ملے تھے، 75 لاکھ ملے تھے. انہوں نے کہا بھائی بعد میں بھی تو ہمیں خمس نکالنا ہی ہوگا نا. گورنمنٹ نے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، تو جب تک کہ ٹرانزیکشن قبضہ نہ ہو اس مال کے اوپر تب تک وہ آپ کا مال بھی نہیں بنتا ہے. اس کی ایک بڑا زبردست اس کا پیچھے ایک مسئلہ ہے، اس میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا. لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے کیا کہ 1 کروڑ ملا، 20 لاکھ خمس نکال دیا. تو معلوم یہ چلا کہ ابھی انہوں نے اس پہ کوئی قبضہ لیا ہی نہیں تھا. اب وہ خمس نکال بھی دیا تو خمس بھی نکل گیا، اور خمس اب دوبارہ بھی واجب ہو جائے گا. جو ان کے پاس مثلا 80 لاکھ بچ گئے، جب اس دن جس دن سے ان کا قبضہ شروع ہوگا اس دن سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اور جب 1 سال پورا ہو جائے گا یا ان کی تاریخ خمس آئے گی تو ان کو پھر دوبارہ نکالنا پڑے گا. تو لوگ بہت ہکا بکا پریشان ہو گئے کہ وہ خمس نکلا ہوا ابھی ان کا خمس شمار نہیں ہوا، اور وہ چلا بھی گیا، تقسیم بھی کر دیا، ادھر ادھر سادات میں بھی بانٹ دیا انہوں نے. تو کچھ عبادتیں دیکھیے ایسی ہیں جن کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت نہ آیا ہو تو وہ اگر نکال بھی دیا جائے ایسے تو اس سے وہ یہی شمار ہوگا کہ آپ نے خمس نہیں نکالا ہے اور دوبارہ نکالنا پڑے گا. لیکن درود میں ایسی کوئی شرط نہیں. درود ہر طریقے سے کوئی شرط نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ. بہت سی نمازیں آپ دیکھیے کہ وہ آپ آہستہ آواز میں پڑھنی ہوتی ہیں، کچھ بلند آواز سے بھی پڑھنے کی اجازت ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ہر طرح کی اجازت ہے. آپ آہستہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، خاموشی سے پڑھیں، نجاست کے حالت میں ہوں، پاکی کے حالت میں ہوں، دن میں رات میں، یعنی کوئی شرط کے بغیر ہے. درود ایک ایسی عبادت ہے جو کیونکہ سنت الہی اس کو شمار کیا جاتا ہے نا، اللہ اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں،
تو اس کے لیے تمام قسم کی ہر قسم کی شرط و شروط سے یہ پاک ہے اور ہر وقت جو ہے نا اس کو ادا کیا جا سکتا ہے.